انسان تکبر کرے تو کرے کس چیز کا؟ کیا ہے انسان کے پاس اپنا؟ جو انسان ایک ایک سانس کا محتاج ہے، اسے کس چیز کا غرور ہونا چاہیے، گھمنڈ ہونا چاہیے؟ سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، مال، اولاد، زندگی، دولت، شہرت، عزت، نام، پیسے، سب کچھ تو اللہ نے دیا ہوا ہے۔ سانسیں بند ہو گئی تو ساری اکڑ ختم ہو جائے گی، سارا غرور اتر جائے گا۔ جب موت کا فرشتہ سامنے ہوگا پھر یہ غرور کہاں جائے گا، اکڑ کہاں جائے گی؟ موسٹ آف دا پیپل ان دا پاسٹ جن کے پاس بہت ساری دولت تھی، جن کے پاس بے حد دولت تھی، جیسے کہ فرعون کتنی دولت تھی اس کے پاس، نمرود کے پاس کتنی دولت تھی، شداد کے پاس کتنی دولت تھی، جس نے دنیا میں ایک جنت بنانے کا ایک چیلنج دیا تھا، لیکن جب بنایا دنیا میں ایک جنت تو وہ بھی ایک سانس کا محتاج تھا۔ سانسیں بند ہو گئی، موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو گیا اور روح پرواز ہو گئی جنت میں جانے سے پہلے ہی۔ اس کی ساری اکڑ ٹوٹ گئی، اس کا سارا غرور اتر گیا۔ کسی چیز پر تکبر کرنا آسان نہیں ہے، یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے ابلیس مردود ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھو، دوسروں کو زیادہ پریفرنس دو خود سے، کیونکہ جس انسان میں تکبر ہو، غرور ہو، غمنڈ ہو، اکڑ ہو، کبر ہو، وہ ساری وہ کتنی بھی عبادت کرے اللہ کی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس کی ساری عبادت ضائع، وہ کتنی بھی لوگوں کی مدد کرے سب کچھ ضائع ہے، وہ کتنے بھی نیک اچھے کام کرے اس کے سارے اعمال ضائع، غرق ہو جائیں گے اسی وقت اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر پیدا ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت ناپسند ہے جس کے دل میں تکبر ہو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ شیخی خوروں کو، تکبر جن میں ہوتا ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت ناپسند کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت، وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، مسٹرڈ سیڈ اس کے برابر اگر انسان کے دل میں تکبر ہو، غرور ہو، غمنڈ ہو، وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ ولا يدخل النار يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من ایمان، اور وہ انسان جہنم میں نہیں جائے گا جس انسان کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، کہ اللہ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، جو شخص اس چادر کو ہٹانے کی کوشش کرے میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اسی لیے ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اس دنیا میں چلو۔ کیا فائدہ دنیا میں اکڑ کر چلنا جب مرنا ہی ہے آخر؟ کیا فائدہ غرور کے ساتھ چلنا؟ کیا فائدہ اپنے آپ میں غمنڈ لانا، پیسوں پہ غمنڈ لانا، دولت پہ غمنڈ لانا، نام پہ غمنڈ لانا، اکڑ کر چلنا؟ کیا فائدہ جب انسان کو آخر مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہی ہے۔ آپ کے پاس آج پیسے ہیں، دولت ہے، عزت ہے، ایک دن آئے گا جب یہ ختم ہو جائیں گے یہ پیسے، ایک دن آئے گا جب آپ کو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا اس دنیا میں۔ ساتھ میں کیا ہوگا؟ ایک کفن کا ٹکڑا، اس پہ تکبر کرو گے۔ موت کا فرشتہ سامنے آیا نا تو ساری اکڑ ٹوٹ جائے گی، سارا غرور اتر جائے گا۔ جو چیز آپ کی حقیقت میں ہے ہی نہیں، جو چیز ختم ہونی ہے ایک دن، اس پہ کیا غرور انسان کو ہونا چاہیے؟ ہاں اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اسے یوز کرو اچھے کاموں میں، لیکن تکبر نہ کرنا۔ اللہ نے آپ کو خوبصورتی دی ہے، آپ کو ایک اچھی صورت یا اچھی شکل دی ہے، اس پہ غرور نہ کرنا، اس پہ غمنڈ نہ کرنا۔ یہ نہ کہنا کہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، یہ نہ کہنا کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں اور وہ بدصورت ہے، پھر یہ تکبر ہے۔ اور جو تکبر کرے گا انسان، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال جو اس نے کمائے ہوں گے، جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، ویسے ہی انسان کا تکبر اس کے اعمالوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، سب کچھ ختم ہوتا ہے۔ خوبصورتی دی ہے اللہ نے، اس پر کبھی تکبر نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ ہاں انسان کو خوبصورت ہونا چاہیے، انسان کے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پسند ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، میرے جوتے اچھے ہو، میرے کپڑے اچھے ہو، میرے بال اچھے ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ تکبر ہے؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، بیکاز ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اس لیے انسان کو خوبصورت ہونا چاہیے، انسان کے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، انسان کے بال اچھے ہونے چاہیے، ایک مسلمان امیر ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے پاس گاڑیاں ہونی چاہیے، ایک مسلمان کے پاس سب کچھ دولت ہونی چاہیے، لیکن اکڑ نہیں ہونا چاہیے انسان میں، تکبر نہیں ہونا چاہیے انسان میں، غرور نہیں ہونا چاہیے. غرور ہو گیا، تکبر ہو گیا تو فائدہ ہی نہیں ہے، پھر تو پھر سب کچھ ضائع ہے.